ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و مکرم مسند نشین حضرات علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب تک 2 خطاب آپ نے سماعت فرمایا، بہت ہی جاندار، بہت ہی پرمغز، بہت ہی بہترین اور وقت کی جو ضرورت تھی یہ خطابات، یہ بیانات، یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اس وقت جس پلیٹ فارم پر ہم جمع ہیں، یہ پلیٹ فارم کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے تحت جو عنوان ہے وہ تحفظ شریعت۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں، بہت مختصر انداز میں میری بات کر کے ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ میں اس عنوان کی ابتدا شروعات کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس چیز کو ہم یہ جہاں سمجھ رہے ہیں ان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے، علامہ اقبال نے اشارہ فرما دیا، تو محمد رسول اللہ کا غلام بن جا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے صدقے سے، نبی کے طفیل سے، نبی کے وسیلے سے تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے تجھے نوازشیں کیا ہے، یہ اس وقت پتا چلے گا جب حقیقت میں دل کو اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے سرشار کر دے۔ بھائیوں، یہ جو دھرتی جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اس دھرتی پر پورے کا پورا نظام اللہ کا ہے۔ آسمانوں کے اندر جو نظام چل رہا ہے، چاند و سورج کا، ستاروں کا، ہواؤں کے چلائے جانے کا جتنا نظام چل رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اور اس کا نظام اور یہ آسمان اس کا نظام، یہ اللہ کے قبضے قدرت پہ ہے۔ جب نظام خداوندی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، تو پھر یہاں حکم جو چلے گا وہ بھی اللہ کا حکم چلے گا۔
میں تھوڑا سا دور نبوت سے لے کر اس صدی تک، آج کی تاریخ تک تحفظ شریعت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ کی تاریخ سے لے کر ہمارے اکابر تک، بزرگوں کی تاریخ تک جو قربانیاں دی گئی ہے، میں بہت مختصر سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو تحفظ شریعت جو نظر آ رہا ہے، یہ میدان یوں ہی نہیں سج جاتے، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لڑی لگی رہتی ہے۔ میں بتا رہا تھا، یہ دھرتی پر جو نظام چلے گا تو اللہ کا نظام چلے گا۔ جب دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہوگا تو پھر انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل کا بول بالا ہوگا۔ جب ظلم ہوگا تو پھر یہ دھرتی کا نظام تاس ناس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو مظلوم ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو اس کا ہاتھ پکڑو، ظلم سے روکو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عادل کی تعریف کیا ہے، انصاف کسے کہتے ہیں؟ وَضُعُ الشَّيْءَ عَلَى مَحَلِّهِ فَهُوَ عَدْلٌ، یہ ایک چیز کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کا دین، یہ اس کی اپنی جگہ رہے گا، یہ اس کے اپنے مقام پر رہے گا۔ جب دین و شریعت کا تحفظ ہوگا تو پھر اس ہندوستان میں یا پھر اس دھرتی پر نظام عدل قائم ہوگا۔ جب عدل قائم ہوگا تو یقین امن قائم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی، اس کے کچھ صفحات میں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، جب ظلم آتا ہے تو تباہی لے کر آتا ہے، جب ظلم آتا ہے تو بربادی لے کر آتا ہے، جب ظلم آتا ہے پورے کے پورے نظام کو تاس ناس کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا یہ ملک برباد ہو جائے گا، کسی نے کہا یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ذہنوں کے خاکے ہیں، لیکن اس جگت کی شریعت کا تحفظ ہوا ہے جس جگت ابو لہب ابو جہل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے سولیاں لٹک کر دین کی حفاظت کی ہے، گرم ریت تپتی ریت پر سو کر حق کے نعرے لگا کر تحفظ شریعت کیا ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، ہم انہی کے روحانی اولاد ہیں، ہم انہی کے روحانی بچے ہیں۔ یہ مسلم پرسنل اللہ یا پھر جمعیت علماء ہمارے اکابر تحفظ شریعت کے لیے جس پلیٹ فارم پر ہمیں دعوت دیں گے، انشاءاللہ سر میں کفن ہو کر ہم اپنے اکابر کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چلیں گے 24 تاریخ پر ان کا جو اجلاس ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر سر گنے جاتے ہیں،
یا جب ہمارے اکابر اغراض مقاصد سامنے رکھ کر جب تم یاد کراتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر تائید کرو، جب بیت وقت لاکھوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انشاءاللہ تحفظ شریعت کے لیے ہم آج بھی زندہ ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر حکومت کے دماغ کے بعد پہنچے گی، پھر ان کو ایک میسج پہنچے گا، ہاں امت مسلمہ متحد ہے، امت مسلمہ متحد ہے۔ مسلمانوں، یہ جو ملک ہے جمہوری ملک ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، یہاں رائے دیکھی جاتی ہے، اسی کے لیے سے ہمارے اکابر آپ کو جمع کر رہے ہیں۔ پچھلے اتوار کے دن اجلاس ہوتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، قائد ملت جانشین شیخ الاسلام نبیر اسلاف حضرت مولانا سید ارشد مدنی قبلہ دامت برکاتہ 85 سال کی عمر میں چلنے کا انداز ایک نوجوان کی طرح چلتے ہیں، لب و لہجہ گفتگو کا طرز ایسا لگتا ہے ایک 18 سال کا نوجوان گفتگو کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے حقیقت میں؟ بھائیو، ایک بات پلے باندھ کر چلو، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے جان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بزرگ اپنے آپ کو پورے کا پورا وقف کر دیے۔ حضرت اتوار کے جلسے میں فرماتے ہیں، حکومت، یہ الفاظ تھے، حکومت یاد رکھے اس وقت کسی بھی طرح سے کسی بھی حال میں شریعت میں مداخلت ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ایک کلمے کے اندر بھی تبدیلی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک جملہ تھا، پھر اس کے بعد دو پارٹیوں کو صاف نام لے کر کہا، اگر وقت ترمیم بل پاس ہوتی ہے تو پھر یہ دو پارٹیاں قصوروار ٹھہرتی ہیں۔ اتوار کے دن حضرت کا بیان آتا ہے، پیر کے دن اخبار میں آتا ہے 2024 سنشودھن بل وقت کی ہم پاس ہونے نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بل پاس ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے اکابر ان حالات میں، اس عمر میں شیر کی للکار ہے، للکار کر آج حکومت کو ٹکر کی ضرورت پڑ رہے میدان میں اتر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم ان کی آواز میں آواز نہیں ملا سکتے؟ یہ بولتے ہیں، ان کی آواز بن جاؤ، یہ چلتے ہیں، ان کے قدم بن جاؤ، جب یہ کام کرتے ہیں ان کی تائید اور نصرت میں کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھ اللہ کی مدد و نصرت کیسے ہوگی۔ حضرت مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس ملک کے اندر اسلام اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر ترمیم و تخفیف نہیں کر سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ جو دین آیا ہے ستیدہ کار رہا ہے عدل سے تائب روز، شرار دولہبی سے چراغ مصطفی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ہوا اٹھے، کوئی بھی ایک آندھی چلے اور شریعت پر اس کی الکار ہو، اسے ہم قبول کر لیں۔ ہمارے جسم میں خون کے آخری خطرے تک، خون کے آخری لہو تک ہم تحفظ شریعت کی جنگ لڑتے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں، ایک تمثیلی واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ ایک مرتبہ دو پرندے آسمان پر پرواز کر رہے تھے، ان کی جوڑی تھی، ایک نر ایک مادہ، یہ اڑ رہے تھے۔ جب ان کا گزر ایک ویران بستی پر ہوا تو ان دونوں نے آپس میں بات کی، یہ بستی اجڑی سی لگتی ہے، یہاں گھر اجڑ گئے ہیں، یہاں بازار اجڑ گئے ہیں،
یہاں کی رونقیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایک بات چلتے نہیں, گھگو بیٹھ گیا کہ کسی کو تو وہی سنتا بولا کہاں کی ہم گھگو ڈیر ہی گئے بستی کے اوپر سے. اب یہ دو پرندہ کی گفتگو ہے. گھگو اوپر اڑتے اڑتے سنا, اچھا یہ بستی کے اجڑنے کو قصوروار مجھے ٹھہرا رہے, ٹھیک ہے. یہ پرندے اڑ رہے تھے بات کرتے ہوئے, رات ہو گئی, قیام کا مسئلہ تھا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ جنگل ہمارے لیے نیا ہے, ہم یہاں قیام کہاں کرے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. قیام کرے تو کہاں کرے, جنگل نیا ہے, ہمارا اپنا گھونسلہ نہیں ہے, ہمارا اپنا آشیانہ نہیں ہے, ہمارا اپنا گھر نہیں ہے. اب الو پیچھا کرتا سنتے ہوئے اس نے کہا میرا مکان اچھا بہتر ہے, آپ آؤ میرے مکان میں قیام کر لو. یہ دو پرندے جو نر اور مادہ تھے اڑ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ الو اپنے گھر میں ٹہرنے کی دعوت دے رہا ہے, ٹہر گئے. صبح ہوئی, یہ جو طوطا مینا تھے اس کی جو مادہ تھی, الو نے ہاتھ پکڑا, کہا آج سے انہیں میری دعویٰ کر ڈالا. اس کا جو مذکر تھا مادہ, انہیں بولا نر نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں, انہیں میری تیری جنسی الگ, تو الگ تیری جنس الگ, کیسے دونوں ایک ہو سکتے. کہا چل عدالت میں چلتے ہیں. عدالت میں لے کر گئے. جب عدالت میں گئے, جب جج عدالت میں بیٹھا, انصاف کی گدی پر جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی, اب ادھر سے الو طاقتور تھا, یہ دو پرندے کمزور تھے. الو نے ایک مرتبہ آنکھ نکال کر جج کو دیکھا تو جج دبک گیا, کہا نہیں بھائی یہ اسی کی ہے, فیصلہ اسی کے حق میں ہے, فیصلہ اسی کے حق میں ہے. فیصلہ ہو گیا. اب اڑتے اڑتے جو مینا کا نر ہے یہ مایوس ہو کر جا رہا تھا, اس نے کہا بہت افسوس کی بات ہے, انتہائی درجے افسوس ہے. الو پلٹ کر کہتا رہا ادھر آ, تو ایسے کہاں جا گئے, ادھر آ, یہ تیری جنس ہے, تیری اپنی ہی ہے, اسے تو لے کر جا. جب یہ بات ہوئی اس مینا نے مڑ کر کہا بھائی تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کر رہا تھا میری ہے, تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہا ہے تیری ہے, کیا ماجرا ہے. کہا ماجرا کچھ بھی نہیں ہے, بات اتنی ہے تم اڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بستی جو ویران ہے, اجڑی ہوئی ہے, اس کا سبب تم مجھے ٹھہرا رہے تھے. حقیقت میں یہ نہیں ہے. جب انصاف بکتا ہے عدالتوں میں تو پھر رونقیں کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, آبادیاں بربادیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تم جو اس شہر کی رونق کی تباہی و بربادی دیکھ رہے ہو, اس کے لیے سبب یہاں کا عدل و انصاف کا بک جانا ہے. جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کے حکم کے ساتھ, نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یقینی طور پر ملک کی جڑیں کمزور ہوگی, ملک کی عدالتیں کمزور ہوگی, لیکن ہم انشاءاللہ یہ ہونے نہیں دیں گے. ہم اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہم آخری سانسوں تک تحفظ شریعت کے لیے کھڑے رہیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین اور اپنے دین قرآن و سنت اور شریعت کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.